بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیری میں آنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لینڈ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی زمین ہو، کیسی ہو۔ تو اس حوالے سے کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپیرینس سے، جو ہم چیزیں سیکھی ہیں ہم نے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ڈیری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، تو زمین خریدتے ہوئے یہ کچھ 7-8 پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کا خیال لازمی رکھیے گا۔ سب سے پہلے زمین جیتر بھی خریدیں آپ، وہ اس کو مارکیٹ ایکسیس ہونی چاہیے۔ اب وہ مارکیٹ کی جو ایکسیس ہے، مطلب مارکیٹ کے نزدیک ہونی چاہیے، اس میں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ مارکیٹ کس حوالے سے؟ نمبر 1، آپ کل فارم بنا لیتے ہیں، آپ کے جانور آ جاتے ہیں، تو ان جانوروں کے لیے جو آپ نے خوراک خریدنی ہے، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں جی آپ نے اپنا ونڈا خود بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ساری چیزیں پرچیز کرنی پڑیں گی، مکئی، سویابین، کینولا، یہ وہ الٹم پلٹم۔ تو جتنا آپ مارکیٹ کے پاس بیٹھے ہوں گے اتنا ہی آپ کو کرایہ کم پڑے گا، آپ کے اویلیبلٹی آپ کے لیے آسان ہوگی، آپ کے خراجات کم ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ مارکیٹ ایکسیس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے دودھ کو اچھے ریٹ پہ مارکیٹ تک پہنچا سکیں۔ تو ایسی جگہ پہ زمین لیں جہاں پہ آپ کو یہ دونوں ایڈوانٹیج جو ہیں وہ ملتے ہوں۔ فیصل آباد کے پیریفریز میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو جگہ مل جاتی ہے تو اس کے لیے ون ڈے کی آئٹمز خریدنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے مارکیٹ میں دودھ کا نکالنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہاں بھی زمین خریدیں اس چیز کو لازمی جو ہے مد نظر رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، زمین سے جو بائی سڑک ہے، جو مین روڈ ہے، اس سے زمین کا لیول کتنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک فارم تھا جی، وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم نے 5.5 فٹ بھرتی ڈلوائی جی۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ 45، 50 یا 60 لاکھ روپے ایکڑ زمین لیتا ہے، تو وہاں پہ بھرتی اگر 4.5، 5 یا 6 فٹ ڈالنی پڑ جائے تو وہ ٹھیک ٹھاک کاسٹ ہے جی، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے۔ تو یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو سڑک ہے اس سے زمین کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ مارکیٹ کے اندر دودھ کی قیمت کا تعین بھی کر لیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ اپنا دودھ مارکیٹ میں سیل کریں 90 روپے میں، 100 روپے میں، تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں جی یہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں پہ 90-100 روپے میں دودھ سیل ہوتا ہے؟ تو فیصل آباد میں 90-100 روپے میں سیل ہو جاتا ہے جی، لاہور میں ہو جاتا ہے، پنڈی اسلام آباد میں ہو جاتا ہے، اسی طرح اور بھی ایریا تھا جہاں پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 90 یا 100 روپے میں دودھ سیل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے مارکیٹ کا تعین بھی کرنا ہے کہ کیا وہاں پہ دودھ کے ریٹ، جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو کتنی آپ کو ملے گی، اس کا بھی آپ نے تعین کر لینا ہے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس پہ اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو زمین ایسی جگہ پہ لیں جس کے پاس سے پانی کا سوہ جو ہے، وہ گندے پانی کے نالے چل رہے ہوتے ہیں، سیم نالے وہ چل رہے ہوں تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ میرے پاس ہمارے ساتھ ایک فارمر ہیں جی، فیصل آباد کے ہی ہیں، انہوں نے جب فارم بنایا تو یہ جو چیز تھی یہ ان کے علم میں تھی۔ اچھا، انہوں نے فارم بنایا تو ان کے فارم کے پاس سے نا سوہ چلتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے پاس انہوں نے 80 ہیڈ سے سٹارٹ لیا تھا، وہ 250 ہیڈز پہ چلے گئے ہیں، اور آگے مزید شیڈ بھی بنا رہے ہیں۔ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ 350-400 تک بڑے آرام سے چلے جائیں گے، اور وہ گرمی کے اندر شاور کا پانی، ویسٹ جو بھی ہے سارے کا سارا سوئے میں، سرکاری سوئے میں جا رہا ہے، اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ایک فارمر میرے پاس ایسے بھی ہیں، فارم بنا لیا تو بعد میں ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، یار یہ کیا ہو گیا، پانی کا ہم نے بندوبست کیا کرنا ہے، وہ گوبر کی سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے، لیگونز بناتے ہوئے خرچہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دل کرتا ہے کہ جی وہاں پر آپ ایک ٹویا سے بنا دیں، اس میں پانی اکٹھا کریں، وہ اتنی ہیڈیک ہے نا جی، اتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی پانی ٹوٹ گیا، ساتھ والوں کی زمین میں پڑ گیا، وہاں سے لمحے آنے لگ گئے، تو آپ کی زمین بھی باؤنڈ ہو جاتی ہے اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ اس زمین کے پاس سے، اگر آپ کے کو پانی کا سوہ، گندے پانی کا سیم نالا گزر رہا ہے نا،
تو اپنے جو ہے آپ ڈرینیج کو, اپنے ویسٹیج کو وہاں پہ جو ہے آپ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, زمین بھی بچ جائے گی اور یہ جو روز روز کی چیک ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اچھا آگے جی, پانی کی کوالٹی اور پانی کا لیول ضرور چیک کیجیے گا. اب کئی جگہوں پہ فارم ایسے دیکھیں ہیں جہاں پہ اتنا اچھا کوالٹی کا پانی ہے, تو پانی کے جو ٹوٹل جو ہے جو آپ جو ٹی ٹی ایس ہے بیسیکلی ٹوٹل ڈیزالو سالڈ, آپ وہ چیک کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 700 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے, مطلب 700 ایک آخری ڈیڈ لائن بتا رہا ہوں, ڈیری کے لیے 700 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اینی تھنگ بٹوین 300 400 اینڈ 500 از اوکے. اسی طرح پانی کی پی ایچ بھی چیک کریں اور یہ بھی دیکھیں پانی کا لیول کیا ہے. اب چکوال چلے جائیں, وہاں پر اتنے گہرے وہ بور کرتے ہیں, پانی نہیں نکلتا. ہمارے فیصل آباد میں جڑا والا روڈ پہ آ جائیں, یہ سائیں والی بیلٹ پہ آ جائیں, آپ یقین کریں یہاں پر پانی کا لیول اتنا اوپر ہے, چکوال میں بہت نیچے ہے, یہاں پہ بہت اوپر ہے, اور اتنا اوپر ہے کہ شیڈ بنانے کے لیے ہم فاؤنڈیشنز کھود رہے تھے تو پانی آ گیا, مطلب 4-5 فٹ کا ٹویا ہمارا پانی آ گیا. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ پہ آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ زیر زمین پانی کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے. بہت زیادہ اوپر پہ اچھی بات نہیں ہے اور بہت زیادہ نیچے ہونا بھی یہ کوئی اچھا پوائنٹ نہیں ہے. پھر دیکھیں جی لینڈ کی فرٹیلیٹی کیا ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ دیکھیے گا اگلے دنوں میں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیری کے اندر وہ لوگ جو اپنا چارہ خود سے اگاتے ہیں, سائلج خود لگاتے ہیں, ہے خود بناتے ہیں, یہ لوگ اصل میں پیسہ بنا رہے ہوں گے اور اپنے دودھ کی مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں, یہی لوگ پیسے بنا رہے ہوں گے. وہ لوگ جو ہر چیز کو خرید رہے ہیں اور دودھ بھی کمپنیز کو دے رہے ہیں, وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے اور ڈاکٹر سے پوچھیں گے بھائی پیسے نہیں بن رہے, ہماری اکنامکس جو ہے ورک آؤٹ نہیں ہو رہی, اور جتنا ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہو رہا. تو اس چیز پہ جب تک کام نہیں کریں گے, فوکس نہیں کریں گے, آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے ایسی جگہ پہ زمین لیں جو زرخیز ہو, تاکہ وہاں پر اپنے فارم کے علاوہ اگر آپ زمین خرید نہیں سکتے تو ٹھیکے پہ لے کے چارہ اگائیں, اپنا ہی سائلج بنائیں, اپنا ہے بنائیں. ٹھیک ہے جی. آگے جی لینڈ پروکیورمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کچھ دیکھا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں کہ فارمرز کیا کرتے ہیں کہ پہلے 2 ایکڑ خرید لیے یا 3 ایکڑ خرید لیے, وہاں پہ 100 جانور ڈال دیے, بعد میں جب ایکسپینشن کا خیال آتا ہے چلیں جی یہ 7 والا ایکڑ خریدتے ہیں, چلیں جی یہ 7 والا ایکڑ خریدتے ہیں. تو پہلے جو لینڈ 30 لاکھ میں خریدی ہوتی ہے نا, تب فارم بن جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی انہوں نے فارم ایکسپینڈ کرنا ہے, ان کو تو زمین چاہیے. تو وہ جناب جو 30 لاکھ میں زمین خریدی ہوتی ہے وہ بیٹھے بٹھائے 60 لاکھ میں پہنچ جاتی ہے. تو اگر فائنینسز کا ایشو نہیں ہے, پیسوں کا پرابلم نہیں ہے, اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو بھائی آپ فیوچر کا پلان ڈیسائیڈ کر لیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں ہم نے ڈیری فارمنگ کر رہی, میں پوچھتا ہوں بھائی 10 سال بعد کدھر جانا چاہتے ہو, 5 سال بعد کدھر جانا چاہتے ہو, کیا 25 جانوروں سے سٹارٹ لے کے انہی کو آپ بڑھاتے بڑھاتے 100 پہ بریک لگانا چاہتے ہو, یا آپ نے 500 پہ جانا ہے, یا آپ نے 1000 کیٹل پہ جانا ہے. اسی حساب سے ہم آج طے کریں گے ہمیں اپنے فارم کے لیے کتنی زمین چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی, کم از کم اتنی زمین جو ہمیں فارم کے لیے چاہیے وہ تو ہم خریدیں گے. ہاں باقی جو چارے کے لیے جو زمین چاہیے ہمیں وہ ہم ٹھیکے پہ بھی لے سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پہلے فارم بنا کے بعد میں خیال کریں کہ جی 2-3 ایکڑ اور خرید لیتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ زمین کی قیمت کے زیادہ ہونے کا بہت زیادہ اندیش ہے. اچھا جی, اگلا ہے جی روڈ ایکسیس. یہ اگلا امپورٹنٹ چیز ہے جی. زیادہ تر فارمز کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ میری گاڑی جو ہے نا جی, جس پہ میں جاتا ہوں فارم پہ, تو جب وہ دھلنے کے لیے جاتی ہے نا جی سروس اسٹیشن پہ, تو سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں میری طرف کہ پتہ نہیں کتوں گاڑی لے کے آ گیا. تو وہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جن کے فارم پہ سیدھی گاڑی صاف ستھری چلے جائے اور سیدھی گاڑی صاف ستھری گھر پہ آ جائے. ادروائز کسی کے پاس 1 کلومیٹر, کسی کے پاس 2 کلومیٹر, کسی کے پاس 3 کلومیٹر کا پیچ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ مٹی اور بارش کے اندر تو آپ فارم پہ جا ہی نہیں سکتے. اور مجھے یاد ہے جی کہ کچھ فارمز پہ تو گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, ٹریکٹر سے نکالنی پڑتی ہیں, کہیں پہ سلپ ہو کے. مجھے یاد ہے جی ایس بی پہ جہاں پہ ہم نے سیکھا ہے جی, یہاں پہ ہم نے اپنا سٹارٹ لیا تھا, وہاں پہ فارم کے ساتھ جو سوا چلتا تھا, تو ایک 900 میٹر کا پیچ تھا جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب مٹی, چکنی مٹی, بارش پڑنی, بالکل سلپری کام ہو جانا, کئی دفعہ سوئے کے اندر گاڑیاں جا پڑتی تھیں. تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ فارم بنائیں
جہاں پہ روڈ ایکسس اچھی ہو اور جو سڑک آپ کے فارم کو طرف جاتی ہے اس پہ ضرور کام کیجیے گا. وہ چاہے 600 700 800 900 میٹر کا پیچ ہو, آپ اس کو کانکریٹ نہیں بنانا چاہتے, کارپیٹ روڈ نہیں بنانا چاہتے, تو اس کو سولنگ بنایا جا سکتا. اور بھی کئی سستے طریقے ہیں جو اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. تو فارم بنانے سے پہلے زمین پروکیورمنٹ میں ان چیزوں کا خیال لازمی رکھیں. اور ایک اور بات, جو آپ نے زمین خریدنی ہے, اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ہی لائن میں 6 کلے خرید لیے, ٹھیک ہے, یا ایک ہی لائن میں 4 ایکڑ خرید لیے. تو جو آپ کا فیوچر پلان ہوگا نا, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے 300 گائیاں رکھنی ہے, تو اس لینڈ پہ کسی انجینئر کی مدد لیتے ہوئے, جو لوگ شیڈز بناتے ہیں ان سے پلان لیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس پلان کے تحت ہمیں متھا کتنا چاہیے, ہمیں 2 ایکڑ کا فرنٹ چاہیے, ہمیں 1 ایکڑ کے فرنٹ میں ہم گزارا کر سکتے ہیں, ہمیں بیک پہ 3 ایکڑ کا فرنٹ, مطلب جو بھی ڈائمینشنز ہیں, ہمیں ریکٹینگولر زمین چاہیے, ہمیں جو ہے وہ آپ کے اسکوائر فارم میں زمین چاہیے. ہاں اگر پاسبلٹی ہے ہمارے پاس یہ کافی زمین بک رہی ہے, ہم نے سلیکشن کرنی ہے, تو وہاں بھی یہ چیزیں ہمیں آسانی جو ہے کا باعث ہمارے لیے بن سکتی ہیں. تو کام کرنے سے پہلے فیوچر پلاننگ لازمی کریں, اور یہ جو پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور وہ لوگ جو ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں, مزید کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہوں ہماری انفارمیشن کے لیے, ہمارے ویورز کی انفارمیشن کے لیے, تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. السلام علیکم.